بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میرے خاص بندے وہ ہیں جو تہجد کے اوقات میں، سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت میں استغفار کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے اور بہت جلد نتیجہ خیز ہے۔ جب سحری کے وقت میں استغفار کیا جاتا ہے تو بہت جلد نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آدمی چلتے چلتے چند دنوں میں کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ برادران عزیز، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اپنے بندوں کو دولت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں، اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں، اور بندے کو اللہ تعالیٰ اچھے رشتے بھی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا رشتہ، نیک صالح اولاد اور مال و دولت کے انبار استغفار کی برکت سے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار پر وعدے فرمائے، اور احادیث طیبہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم مخرجا۔ اللہ پاک ہر غم ہم سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ ومن کل ضیق مخرجا من کل ہم فرجا۔ مصیبت سے آسانی کی طرف اور تنگی سے اللہ پاک ایسے راستے پیدا کرتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں۔ اللہ کے ایک ولی کا واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو اللہ نے استغفار کی برکت سے، رونے دھونے کی برکت سے، توبہ کی برکت سے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے ایک خاص بندے تھے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تجارت کرتے تھے، تھوڑے بہت معاملات تھی غربت کی زندگی، کاروبار تھا چھوٹا موٹا اپنے گزر اوقات کا۔ ایک دن ترکی کا ایک سیٹھ تھا، بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا دولت مند، تو وہ ایک دن آیا تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیوں کسی ٹینشن میں ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں پریشان اس معاملے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی، بڑی صاحب لیاقت، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے کمالات مرحمت فرمائے، اس کے معاملے میں پریشان ہوں، بڑے لوگوں کے، دنیا داروں کے، بزنس مینوں کے، بڑے بڑے عہدے داروں کے، مالداروں امیروں کے رشتے آ رہے ہیں، بادشاہوں کی اولادوں کے، شہزادوں کے رشتے اس کے لیے آ رہے ہیں، تو میں اس معاملے میں انڈیسیژن ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، فیصلہ نہیں ہو رہا مجھ سے، بڑی پریشانی ہے۔ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ استغفار کثرت سے کرتے تھے، صبح کے وقت میں تہجد کا ناغہ نہیں تھا، اللہ والے تھے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو حکمت و دانائی، بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، ان کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ ہاں، تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب میں آپ نے مشورہ لیا ہے مجھ سے، میں امانت داری کے ساتھ آپ کو اس مشورہ کے بارے میں سوچ سمجھ کر آپ کو قیمتی مشورہ دے رہا ہوں،
ہم سے پہلے 2 امتیں اور تھی بڑی بڑی، ایک یہودیوں کی تھی، ان کے اندر مال و دولت کی ہوس تھی، ان کو ہر وقت مال و دولت کا خیال رہتا تھا، پیسہ 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 کرتے تھے، اسی بنیاد پر تعلقات، اسی بنیاد پر دوستیاں، اسی بنیاد پر رشتے کرتے تھے کہ کسی طریقے سے دولت آ جائے، مال بڑھے، کسی سے رشتہ ہو رہا ہے تو زمین کتنی ہے، دولت کتنی، جائیداد کتنی، پیسہ کتنی ہے، کیا ہے اس کے پاس، یہ ان کے ہاں بنیادیں تھیں۔ اور پھر اور امت آئی عیسیٰ علیہ السلام کی، نصارہ، وہ حسن و جمال کی پرستش کرتے تھے، حسین و جمیل، خوبصورت عورت کو دیکھتے تھے اور ان کی اسی چیز پر نظر تھی، حسین و جمیل ہو بس، چاہے جو بھی ہو، یہ ایک بنیاد تھی ان کے ہاں رشتے کی۔ جب ہمارے پیارے نبی سرور دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں کی بیخ کنی کی، ان بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا، فرمایا کہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، مفاد و اغراض پرستی کی بنیاد پر نہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں، یہ بنیادیں عارضی ہیں، آج ہیں کل نہیں۔ ایک آدمی صبح کا بادشاہ ہوتا ہے، شام کو گدھا، ایک آدمی شام کو گدھا ہوتا ہے، صبح کو بادشاہ، ایک لمحے مالدار ہے، دوسرے لمحے غریب، ایک لمحے وزیر اعظم، دوسرے لمحے اسیر اعظم، جیل میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے رشتے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کرنا ہے تو فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھو۔ وہ نصارہ ہیں، وہ حسن و جمال کی وجہ سے آج بیمار ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، کینسر کا مرض لاحق ہو جائے، حسن و جمال کی رعنائیاں بکھیرنے والی وہ ایک مریل بستر پر پڑی ہوئی، اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کا حسن و جمال گیا، رخصت، تو اب کیا کرو گے؟ یہ تو کوئی بنیاد نہ ہوئی، حسن و جمال تو کوئی بنیاد نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا اخلاق، دین، ایمان، اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر رشتہ کرو۔ تو انہوں نے مشورہ دیا اس کو کہ جناب سیٹھ صاحب، بزنس مین صاحب، اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی، اس کے ساتھ نیکی، تقوی، ایمان بھی عطا فرمایا، گھر چلے جائیے، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مشورہ کیجئے، کسی دیندار آدمی کا انتخاب کیجئے۔ اب وہ گئے، گھر میں بیوی کو بتلایا اور اس کو مطمئن کیا کہ دیکھیں مجھے تو ایک نیک آدمی نے یہ مشورہ دیا ہے، نوجوان ہے، نیک ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ان بنیادوں کو چھوڑو، یہ یہود و نصارہ کی بنیادیں ہیں، تم ایمان کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر، خصائل کی بنیاد پر، کمالات کی بنیاد پر، اندرونی لیاقت اور استعداد کی بنیاد پر، روحانیت کی بنیاد پر رشتہ کرو، ان بنیادوں کو چھوڑو، یہ فضول ہے۔ اب استغفار کثرت سے کرتے تھے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ، استغفار کی برکت ہوئی، تہجد کی برکت ہوئی، چہرے پر نور سجا۔ اب انہوں نے کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے جس نوجوان سے میں نے مشورہ کیا اسی نوجوان کو بیٹی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں استغفار کی برکت ہے، خدا کیسے راستے بنا رہا ہے۔ غریب تھے بیچارے، وہ مالدار تھے، ان کی بیٹی ان کے نکاح میں آ گئی، وہ آئے، حضرت سے ملاقات کی، حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت اگر میں اپنی بیٹی کا، جس سے کل پرسوں میں نے آپ سے مشورہ کیا ہے، آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہوں تو کیا آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے فرمایا
حضرت میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، آپ تو نیک آدمی ہیں، اگر کر دیں گے میرے ساتھ تو سبحان اللہ، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا، بادشاہتیں چھوڑ دی، قربان۔ اب ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب بیوی بھی اسی قدر نیک جس قدر کے وہ نیک تھے، نماز ہو رہی ہے، تہجد ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تسبیحات کا ناغہ نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف۔ تہجد کے وقت میں دونوں میاں بیوی اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، نام رکھا عبداللہ، ان احب الاسماء الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ و عبد الرحمن، یہ دو پسندیدہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نام رکھا عبداللہ، اسی لیے نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے اپنی اولاد کا۔ عبداللہ نام رکھ دیا، اور آپ جانتے ہیں مال و دولت کے اندر جتنی بھلائیاں اور خوبیاں ہیں، اسی طرح مال و دولت میں فسادات بھی بڑے ہیں۔ نکاح تو ہو، اپنا بیٹا تو پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، لال ہے، چاند جیسا بیٹا اللہ نے دیا، لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ تناسانی بھی آ جاتی ہے، ذرا انسان کے اندر وہ جو عنصر ہوتا ہے اچھلنے کودنے کا تو وہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ تو مالدار تھے، وقتی رغبت جو ہے وہ دنیا کی طرف چلی گئی، اچھے کپڑے پہننا، سیر و تفریح کرنا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ماں باپ دونوں بیچارے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے بیٹے کو نیک بنا دیجیے۔ اصلاح و تربیت اگر مثبت انداز میں چلتی رہے تو کہیں نہ کہیں ضرور اثر کرتی ہے۔ تو اصلاح و تربیت نے ایک جگہ ان کے اندر موجود فطرت کا ودیعت کردہ پیغام اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر مرحمت فرمایا تھا وہ ایک مرتبہ بول پڑا۔ قرآن کی آیت پڑھی گئی، رات کو سو رہے ہیں گھر میں، اماں یا ابا قرآن پڑھ رہے، آیت پر پہنچے الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ جب یہ آیت کریمہ کانوں میں گونجی، ضمیر نے یوں ہی آواز دی جس طرح کے تیتر کو مالک آواز دیتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا وقت آ گیا، صبح کو اٹھے، ابا سے ملاقات ہوئی، ابا جان کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ لو پیسے، یہ دینار، یہ درہم، پیسہ تو بہت تھا۔ وہ ترکی سیٹھ جو تھا، سردار جو حضرت کا سسر تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کی جو جائیداد و مالیت تھی بے انتہا اس نے چھوڑا، بے حساب چھوڑا، سب کے مالک حضرت مبارک بن گئے۔ یہ دولت کیسے پہنچی؟ استغفار کی برکت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تہجد کے وقت میں رونے کی عادت، اسی کی برکت سے اللہ نے یہ دولت اس کا وارث بنا دیا، تنہا اس کی بیٹی کو، اس کی بیٹی کے ذریعے سے شوہر بھی مالک۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، دولت بے انتہا تھی، اسی وقت اٹھائے دراہم و دنانیر بیٹے کو دیے، جاؤ تجارت کرو۔ اب بیٹا گیا، اس زمانے کے جو مشاہیر علماء تھے، بڑے بڑے اکابرین اجلاء، ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، پڑھنا شروع کر دیا، کہیں سے حدیث کا علم، کہیں سے فقہ کا علم، کہیں سے کیا کہیں سے کیا۔ 2 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا نے پوچھا بیٹا تم نے تجارت کے لیے پیسے لیے تھے؟ فرمایا ابا جان کیسی تجارت کی میں نے؟
آئیے قرآن سنیے، حدیث سنیے، مضامین قرآن کے بارے میں پوچھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان کے بارے میں پوچھیے، میں تو بہت کچھ سیکھ کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا کرے۔ وہ کیا تجارت؟ فرمایا ابا جان وہی تجارت کر کے آیا ہوں جو میدان محشر کی رسوائی سے بچائے، وہ تجارت کر کے آیا ہوں جو میدان محشر کی ذلت سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، دن قیامت کے اللہ کی پیشی کی سختی سے بچائے، پل صراط سے آسانی سے پار کروائے، وہ تجارت کے جنت کو خرید کر کے لایا ہوں۔ یہ استغفار کی برکت ہے کہ بیٹا بھی عطا کیا اور نیک بھی بنا دیا اپنے وقت پر۔ اسی لیے ماں باپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے کہ بیٹے پر تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ ایک وقت آتا ہے اس کا ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے اور راہ راست پہ چل پڑتا ہے۔ انداز مثبت ہو، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے توفیق بخشی، ابا نے اور پیسے تھیوری سے نکالے، کہا بیٹا یہ لو اور پھر اور تجارت کر کے آؤ۔ بیٹا چلا گیا، پڑھتے 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 عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ بن گئے۔ 40,000 کا مجمع ہوتا تھا اس دور میں جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ استغفار کی برکت ہے، خدا نے بیٹا بھی دیا، عالم دین بھی بنایا، اور آخرت کا سرمایہ بھی اللہ نے بنا دیا۔ دولت بھی مل گئی، بیوی بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو اب آگے کیا ہوا؟ پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، اور مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، اور بہت بڑے عالم اور محدث فقیہ وقت، لوگوں کا رجحان ان کی طرف بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، محبت دن بدن بڑھتی گئی ان کے ساتھ۔ کمال کے آدمی، جس کو دیکھو وہ ان کے حلقہ ارادت میں، جس کو دیکھو وہ ان کے حلقہ تعلیم میں بیٹھ رہا ہے کہ یہاں تربیت بھی مل رہی ہے، روحانی غذا بھی اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت نے وہ جگہ چھوڑ دی کہ شہرت بہت ہو گئی ہے، لوگ دھڑا دھڑ میری طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ جگہ چھوڑ کے حضرت اور علاقے میں چلے گئے۔ 3 دولتیں اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اماں ابا کے استغفار اور دعا کی برکت سے عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلی صفت اخلاق کریمانہ، اخلاق ایسے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کمال، کسی کو الجھن نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، محبت و پیار کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور دولت ہے تو بانٹنی ہے، ہر وقت اسی میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت مجھے خیرات دیجئے۔ فرمایا کیا دیں؟ کہا کہ 500 درہم میں نے دینے ہیں، وہ مجھے دے دیجئے، قرض ہے۔ حضرت نے 7,000 لکھ دیا۔ 700 درہم اس نے مانگے تھے، حضرت نے 7,000 لکھے۔ تو جب خزانچی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اس نے مانگا تو تھا 700، حضرت نے لکھے ہیں 7,000، کوئی صفر تو نہیں بڑھ گئی؟ تو میں حضرت سے پوچھ کے پھر دیتا ہوں۔ آئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت یہ تو آپ نے کتنے لکھ دیے ہیں، پیسے تو بڑھا دیے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ نے
دینے تھے آپ کو میں نے پابند کیا ہے کہ آپ دے دیں، لیکن آپ نے اس کو بتایا کیوں؟ پھر حضرت نے 7,000 کی بجائے 14,000 لکھ دیا، میں جاؤ اس کو دو۔ اس نے دے دیے، وہ خوش ہو کر چلا گیا فقیر۔ بعد میں یہ آئے، حضرت یہ کیا کر دیا؟ حضرت نے فرمایا میں اس کو خوش کرنا چاہتا تھا، آپ نے جب بتا دیا تو پھر اس کو خوشی نہ ہوتی، تو میں نے پھر دوبارہ لکھے 14,000۔ جب 14,000 دیے مسلمان خوش ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے، میں نے پڑھا ہے، حضور نے فرمایا جو مسلمان کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنے کیسے ملے تھے؟ استغفار کی برکت ہے، اللہ کے تعلق کی برکت ہے، یہ اخلاق اللہ نے عطا فرمائے تھے، اخلاص بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اخلاص کس قدر؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے، راستے میں ایک سرائے تھی، مسافر خانہ، وہاں آج کل کے ہوٹل جیسے سمجھیے، ٹھہرتے تھے۔ ایک نوجوان تھا، حضرت کی بہت خدمت کرتا تھا، چارپائی بچھا دینی اور اسی طرح بستر لگا دینا، پانی روٹی کھلا دینا، پلا دینا، یہ ساری خدمات سر انجام دیتا تھا۔ حضرت وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، تو کسی نے بتایا کہ حضرت اس نے قرض دینا تھا، پولیس نے پکڑ لیا ہے، قرضہ دے گا تو پولیس چھوڑے گی۔ حضرت چلے گئے، اس وقت کا جو تھانے کا نظام تھا وہاں پہنچے، افسر صاحب سے بات کی، مسلمان تھے، اہل اسلام تھے سارے، تو ان کو کہا کہ پیسے میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں، اس نوجوان کو چھوڑ دیجیے۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ تو بہت نیک آدمی نظر آ رہے ہیں، آپ دے دیجئے، تو ہمیں تو کوئی سروکار نہیں، جو بھی دے اس کا قرضہ دینا ہے دوسرے آدمی کو۔ اس نے مطالبہ کیا، اس کے پاس تھے نہیں تو اس نے قید کرا دیا۔ حضرت نے اسی وقت پیسے دیے، لیکن ایک شرط پر، فرمایا کہ میرا نام نہیں بتانا، اس نوجوان کو چھوڑ دو لیکن میرا نام نہیں بتانا۔ وہ آیا، خدمت کرتا رہا، پھولے نہ سمائے، حضرت کو واقعہ سنا رہا ہے۔ حضرت ایک آدمی آیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس نے میرا قرض ادا کیا، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، میری جان چھوٹ گئی۔ حضرت آتے جاتے رہے زندگی بھر، لیکن اس کو بتایا نہیں وہ پیسے میں نے دیے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ آج ہمیں شوق ہو گیا ہے کریڈٹ لینے کا، کام کسی اور کا ہوتا ہے، نام ہمارا ہونا چاہیے، کریڈٹ ملے ہمیں، یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا کرو گے اس کو؟ خاک چاٹو گے تم۔ اخلاص، اللہ جو قدردانی کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس کو چھوڑ دیا، وہ آ گئے حضرت کی خدمت میں، ساری زندگی خدمت کرتے رہے۔ حضرت نے کبھی ذکر تک نہ کیا کہ وہ پیسے میں نے دیے تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد اس پولیس افسر نے اس نوجوان کو بتلایا کہ حضرت نے آپ کا قرض دیا تھا اور آپ کی جان چھڑوائی تھی۔ سبحان اللہ، یہ اخلاص اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور وہ اخلاق اللہ نے عطا فرمائے تھے، اور شہرت سے دور رہنا بھی حضرت کی خصلت تھی۔ 40,000 کا مجمع درس میں ہوتا تھا، چھوڑ کے ایک ویرانے میں چلے گئے۔ ایک آدمی وہاں پہنچا، کہا کہ حضرت اتنی مجمع ہوتا تھا، وہاں لوگ فائدہ حاصل کر رہے تھے، آپ کا یہاں دل اداس نہیں ہوتا؟ فرمایا میرا سارا وقت محمد الرسول اللہ کی صحبت میں گزرتا ہے، تو اداسی کس چیز کی؟ اس نے کہا کیسے؟ حضور تو وصال فرما گئے۔ فرمایا سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ یاد کرتا ہوں، جتنی دیر احادیث پڑھتا رہتا ہوں حضور کے ساتھ انس محبت محسوس ہوتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ میں ہر وقت احادیث یاد کر رہا ہوں اور محمد الرسول اللہ کی صحبت میں ہوں، حضور کی مجلس کا نور نصیب ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ سب استغفار کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا اور شہنشاہ کی بیٹی عطا فرمائی، اور اسی طرح اس کی وراثت کا مالک بنایا، صاحب جائیداد اور دولت مند بنا دیا۔ بیٹا عطا فرمایا تو اس کو پورے وقت کا بہت بڑا عالم بنایا۔ رزق حلال کا اہتمام کیجئے،
صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں قرآن کے اس حکم پر عمل کیجئے، سحری کے وقت میں استغفار کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسے انقلاب آتے ہیں اور کس طرح اللہ پاک تمہارا ہاتھ تھامتے ہیں، پھسلنے سے بچائیں گے، قدم قدم پر دستگیری فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔